چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ کسی ایک سنتری نے بھی ہمیں نہ روکا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ رات کے 8 بجے تھے۔ آگے ریلوے اسٹیشن کا پھاٹک آ گیا۔ اس سے ریلوے لائن عبور کی تو آگے سڑک 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک راہ جاتے آدمی سے ریلوے اسٹیشن کا راستہ پوچھا تو اس نے بتا دیا۔ ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ریلوے اسٹیشن جا کر وہاں سے سائیکل رکشہ لیں اور اس پر فراخ آباد جائیں۔ فتح گڑھ سے ہم گاڑی پر سوار نہیں ہونا چاہتے تھے کیونکہ خطرہ تھا کہ کیمپ کا کوئی آفیسر یا کوئی ایسا ہندوستانی مل جائے جو ہمیں پہچان لے گا۔ وہاں تک جانے کی ضرورت نہ پڑی۔ راستے ہی میں ایک سائیکل رکشہ مل گیا۔ ہمارے پاس ہندوستانی کرنسی تھی۔ اسے فرخ آباد چلنے کو کہا لیکن اس نے 3 آدمیوں کو بٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہم پیسے بچانا چاہتے تھے مگر رکشہ والے کو زیادہ پیسے پیش کرنے پڑے۔ وہ مان گیا۔ رکشہ والا 16 سال کی عمر کا ایک مسلمان لڑکا تھا۔ اس نے رکشہ چلایا تو اس کی زبان بھی چل پڑی۔ اس نے کچھ اس طرح کی کہانی سنانی شروع کر دی کہ اس کے باپ کے پاس 4 گھوڑے ہوا کرتے تھے مگر اب وہ رکشہ چلانے پر مجبور ہے۔ اس کی صرف ماں ہی ماں ہے۔ 12 گھنٹوں کی مشقت سے بمشکل پیٹ بھرتا ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ ہندو کچھ خود غرض مسلمانوں کو ساتھ ملا کر ہندوستان کے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے ہندوستان کی حکومت کے متعلق رائے پوچھی۔ اس نے کہا کہ جناب اب وہ باتیں کہاں جو سنتے ہیں کہ خان لوگوں کے دور میں تھیں۔ اب تو حکومت پنڈتوں کے ہاتھ آ گئی ہے۔ یہ بنیے کہاں حکومت کے قابل تھے۔ ہم نے باتوں باتوں میں اس سے اپنے کام کی بہت سی معلومات لے لی۔ فرخ آباد پہنچے۔ منہ ہاتھ دھونے کی ضرورت تھی۔ ارادہ تھا کہ منہ ہاتھ دھو کر اسٹیشن پر جائیں گے اور گاڑی سے لکھنؤ چلے جائیں گے۔ سائیکل رکشہ رکوایا۔ نل پر منہ ہاتھ دھو کر تولیے سے خشک کیا اور کنگھی کی۔ پھر رکشہ پر بیٹھے اور اسے کہا کہ کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں پینے کو کچھ ملے۔ وہ کچھ دیر چل کر رک گیا اور ایک طرف اشارہ کر کے کہا وہاں چلے جائیں۔ ہم اتر کر ادھر گئے اور جب عمارت کے اندر داخل ہوئے تو شراب کی بدبو نے ہمیں روک دیا۔ یہ شراب خانہ تھا۔ واپس آ کر رکشے والے سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور تم نے ہمیں شراب خانے میں بھیج دیا۔ وہ بیچارہ کچھ پینے کو شراب سمجھتا تھا۔ بہت شرمسار ہوا اور ہم سے معافی مانگی۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم کوئی ٹھنڈی چیز پینا چاہتے ہیں۔ وہ رکشہ ایک گلی میں لے گیا اور چھوٹے سے ایک ہوٹل کے سامنے رکا۔ ہمارے کہنے پر وہ ہوٹل سے 3 بوتلیں لے آیا۔ میں نے اسے پیسے دے کر کہا کہ اپنے لیے اور میرے لیے پان لے آئے۔ وہ ہمارے ساتھ خلوص سے تعاون کر رہا تھا۔ نادر اور طارق نے کبھی پان نہیں کھایا تھا۔ اس نے ہمیں فرخ آباد ریلوے اسٹیشن تک پہنچا دیا۔ اچھا خاصا اسٹیشن ہے۔ معلومات کی گھڑی سے معلوم ہوا کہ لکھنؤ جانے والی گاڑی کتنے بجے جاتی ہے۔ بتایا گیا 11 بجے۔ ابھی 9:30 بجے تھے۔ اتنا انتظار محال تھا اور خطرناک بھی تھے۔ ہم پلیٹ فارم پر ایک اندھیری جگہ جا بیٹھے۔ واچ اینڈ وارڈ کا ایک سنتری آ گیا اور ہم سے پوچھا کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں۔ ہم نے جواب دیا کہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ ہماری ذہنی کیفیت میں بے چینی تھی۔ ہر آدمی ہمیں سنتری معلوم ہوتا تھا۔ کہیں سے ذرا سی بھی آواز اور آہٹ سنائی دیتی تو ہم چونک اٹھتے جیسے کوئی ہمارے تعاقب میں آ رہا ہو۔ ہم دل ہی دل میں خدا سے التجا کر رہے تھے کہ کیمپ میں ابھی ہمارے فرار کا پتہ ہندوستان کو نہ چلا ہو۔ 11 بج گئے تو ہم نے ٹکٹ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ میں ٹکٹ لینے گیا تو لکھنؤ کے 3 ٹکٹ مانگے۔ میں نے 100 روپے کا نوٹ دیا تو بکنگ کلرک نے نوٹ کو غور سے دیکھ کر مجھے واپس دے دیا۔ کہنے لگا کہ یہ پانی سے خراب ہو گیا ہے۔ اسے دوسرے نوٹ دکھائے۔ سب ایسے ہی تھے۔ ہوا یہ تھا کہ میں نے یہ ہندوستانی نوٹ مومی کاغذ میں لپیٹ کر کیمپ میں زمین میں دبا دیے تھے۔ بارشوں کا پانی اندر جا رہا تھا جس سے نوٹ خراب ہو گئے تھے۔ میں نے بکنگ کلرک کی منت سماجت کی اور کہا کہ مجھے بہرحال لکھنؤ جانا ہے مگر اس نے یہ نوٹ قبول کرنے سے معذوری کا اظہار کیا۔ یہ اب بہت ہی تکلیف دہ مسئلہ تھا۔ میں نے اسٹیشن پر گھومتے پھرتے متعدد آدمیوں سے نوٹ کے کھلے پیسے مانگے مگر کسی نے بھی ٹوٹے پیسے نہ دیے۔ باہر کی دنیا کے اس پہلے مسئلے پہ دل پر بڑی زبردست ضرب لگائی لیکن میں نے حوصلے اور استقلال کی اتنی جلدی مجروح نہ ہونے دیا۔
انسان گھبرا نہ جائے اور آسان خطا نہ ہونے دے تو عقل رہبری کرتی ہے۔ میرے دماغ نے ایک راستہ دیکھا۔ یہ راستہ کسی ایسی دکان کو جاتا تھا جو رات 11 بجے کھلی ہوئی مل جائے اور میں نے اس سے کچھ خریدوں اور اسے 100 روپے کا یہ ہندوستانی نوٹ دوں۔ میں اس راستے پر چل پڑا۔ ریلوے اسٹیشن سے نکلا، سامنے مٹھائی کی ایک دکان نظر آئی۔ میں اسی کی طرف چل پڑا۔ ادھیڑ عمر کا ایک لالا دکان پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ میں نے نمستے کہا، آدھا سیر مٹھائی دے دیں۔ لالا جی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اس کے ماتھے پر شکن دیکھ کر میں چونکا۔ یہ شکن بے معنی نہیں تھے۔ کیا میرے چہرے پر لکھا تھا کہ میں مفرور جنگی قیدی ہوں؟ اس نے کہا، ارے صاحب، سیروں کو ہندوستان سے دیس نکالا مدت ہو گئی ہے، آپ ابھی تک انہیں سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ہندوستان میں سیر نہیں، کلو چلتے ہیں۔ لوگ سیروں چھٹاکوں کو بھول چکے ہیں۔ تو میں نے بات بنائی، لالا جی، نئی چیز تو سب کو پیاری لگتی ہے مگر عظمت اس میں ہے کہ آپ پرانی چیزوں کو دل سے اتار نہ دیں، کبھی کبھی انہیں یاد کر لیا کریں۔ کچھ ایسی ہی باتوں میں میں نے 100 روپے کا نوٹ اسے دے دیا۔ اس نے نوٹ الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ نوٹ قبول کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن میں نے کہا، پانی سے کچھ خراب ہو گیا ہے، آپ تو اسے کل بینک میں جمع کروا سکتے ہیں، میں اسی گاڑی سے جا رہا ہوں۔ اس نے نوٹ لے لیا اور نصف کلو مٹھائی تول کر دے دی۔ آپ میری اس وقت کی مسرتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے جب میرا خراب نوٹ لگ گیا اور اس کے ساتھ آدھا سیر، معاف کیجیے، آدھا کلو مٹھائی بھی مل گئی۔ میں مٹھائی اور باقی پیسے لے کر فاتحانہ چال چلتے بکنگ کلرک کے پاس گیا، لکھنؤ کے 3 ٹکٹ خریدے اور اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ میں اس قدر خوش تھا کہ اگر اپنے اوپر قابو نہ پا لیتا تو مٹھائی بکنگ کلرک کو دے آتا۔ مجھے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ ہم نے کچھ کھایا نہیں تھا مگر مٹھائی کھانے لگے تو معلوم ہوا کہ ہم نہیں کھا سکتے۔ طبیعت پر جو ہیجان طاری تھا اس نے بھوک مار دی تھی۔ یوں معلوم ہوا جیسے وقت کی رفتار بہت کم ہو گئی ہو۔ 11:45 تک معلوم ہوا کہ گاڑی کی رفتار بھی کم ہے اور آدھا گھنٹہ لیٹ آ رہی ہے۔ اس اطلاع نے ہمیں پریشان کر دیا۔ وہاں تو ایک ایک منٹ قیمتی تھا اور کہاں پورے 30 منٹ تباہ ہو گئے۔ آخر 12:30 بجے گاڑی کے انجن کی روشنی نظر آئی۔ 30 روزے رکھ کر عید کے چاند کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ہمیں گاڑی کی روشنی دیکھ کر ہوئی۔ گاڑی پلیٹ فارم پر آئی اور رکی۔ ہمارے دل اور زور سے دھڑکے۔ خدائے ذوالجلال سے مدد اور حفاظت کی دعا کی اور ایک ڈبے میں چڑھ گئے۔ رش تو نہیں تھا لیکن بعض مسافروں نے لیٹ کر سیٹوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ کچھ مسافر کھڑے تھے۔ ہم بھی کھڑے ہو گئے اور انجن نے روانگی کی وسل دی۔ میری کیفیت یہ ہو رہی تھی کہ جی میں آتی تھی کہ نیچے اتر کر گاڑی کو اتنی زور سے دھکا لگاؤں کہ فوری ہی ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ گاڑی چلی اور فراخ آباد کے ریلوے اسٹیشن سے نکل گئی۔ شہر کی بتیاں نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو میں نے سکون کی سانس لی، مگر گاڑی نے اگلے اسٹیشن پر رک کر سکون تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اسٹیشن فتح گڑھ تھا جہاں سے ہم فرار ہوئے تھے اور جہاں سے ہم اس لیے گاڑی پر سوار نہیں ہوئے تھے کہ پکڑے جائیں گے۔ ہم دوسرے اسٹیشن سے جا کر سوار ہوئے تو گاڑی ہمیں فتح گڑھ لے آئی۔ ہر لمحہ یہ توقع تھی کہ ملٹری پولیس ڈبوں کی تلاشی لیتی ہمارے ڈبے میں بھی آئے گی اور ہم پھر اپنے کیمپ میں پہنچا دیے جائیں گے۔ ہم محتاط اور ہوشیار ہو گئے، نظریں دروازوں اور کھڑکیوں پر لگا دیں۔ 5 منٹ 5 دنوں کے رفتار سے گزرے اور گاڑی خیریت سے چل پڑی مگر تھوڑا سا چل کر رک گئی۔ اب خیریت نہیں تھی، گاڑی کا یوں رکنا بے معنی اور بے مقصد نہیں تھا۔ اب ہم ملٹری پولیس اور دیگر فوجیوں کی راہ دیکھنے لگے۔ ہم فرار ہوئے 3.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ عین ممکن تھا کہ ہندوستانیوں کو ہمارے فرار کی کھوج مل گئی ہو۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔